سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں ایک غریب آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ وہ زیارت کروا سکتا ہے۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو کہنے لگا کہ 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، لہٰذا میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو دریا کے کنارے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا کہ حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ اور لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا اور میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے کہا کہ حضور، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس شخص کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، حضور، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانیں تو اس کو معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا نورانی شخص کہنے لگا کہ ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کی بات کو بالکل ٹھیک کہا، مجھے اس کی وجہ سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلا کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا دیا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اس سے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس کا والد بادشاہوں کے کتوں کو نہلاتا تھا اور ان سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے وزیر ہوں وہاں لوگ بھوک سے ہی مریں گے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا ہے تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن بابا جی نے میرا یہ راز کھول دیا، لہٰذا آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔